اب بیان ہو رہا ہے مہر کے حوالے سے کچھ باتیں، اور رخصتی سے پہلے اگر طلاق کا معاملہ ہو گیا تو کچھ مسائل کا بیان۔ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضۃ، تم پر کوئی حرج نہیں ہے اگر تم عورتوں کو طلاق دے دو جبکہ تم نے ابھی انہیں چھوا نہ ہو یا ان کے لیے مہر مقرر نہ کیا ہو۔ مراد ہے کہ رخصتی سے پہلے طلاق کا معاملہ آ گیا خدا نخواستہ، اور مہر مقرر نہیں ہوا، تو اب کیا ہے؟ وَمَتِّعُوهُنَّ، انہیں کچھ خرچ دو۔ فقہاء نے لکھا کوئی جوڑا دے دو۔ کتنی عجیب بات لگ رہی ہے، وہ طلاق دے دی، لوگ تو مانگتے ہیں واپس بیویوں سے، قرآن کہتا ہے دو، دس از قرآن، وہ ہم ہیں ناہنجار جو پتہ نہیں کیسے رویے اختیار کرتے ہیں۔ اور قرآن کتنا پیارا ہے، ایسے ناخوشگوار معاملے میں اتنی پیاری تعلیم دے رہا ہے، اور فقہاء نے لکھا کچھ جوڑا یا کچھ خرچہ تحفہ وغیرہ دے دو، ناگوار بات ہے لیکن نہیں، اچھے انداز سے معاملے کو پائے تکمیل کو پہنچاؤ۔ وَمَتِّعُوهُنَّ، اور انہیں خرچ دو، عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ، خوشحال آدمی پر اس کی حیثیت کے مطابق کچھ دینا ہے، اور تنگ دست پر اس کی حیثیت کے مطابق۔ خوشحال آدمی ہوگا شاید برانڈڈ جوڑا دے دے گا، ممکن ہے، ٹھیک ہے، غریب آدمی ہوگا مناسب حال دے دے گا، کچھ تحفہ دے دے گا۔ خوبصورتی سے ناخوشگوار معاملے کو پائے تکمیل کو پہنچاؤ، یہ پیارا دین ہمیں تعلیم دیتا ہے۔ متاعا بالمعروف، بھلے طریقے پر، معروف طریقے پر یہ خرچ دینا ہے۔ حقا علی المحسنین، یہ لازم کیا گیا ہے نیکوکاروں پر جو عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والے ہیں۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا یہ خیال وہ رکھے گا جس کو اللہ کا خوف ہے، جس کو آخرت کا یقین ہے، اور جن کو اللہ کا خوف نہیں اور آخرت کا یقین نہیں، وہ نکاح کہاں کرتے ہیں، وہ تو کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے، معاف فرمائے۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمُسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، اور اگر تم انہیں طلاق دو اس سے پہلے کہ تم نے انہیں چھوا ہو اور ان کے لیے تم نے مہر مقرر کیا ہے، فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، تو اس کا نصف یعنی آدھا دے دو جو تم نے مقرر کیا۔ پچھلی صورت کیا تھی؟ رخصتی سے پہلے طلاق ہے، مہر مقرر نہیں، کچھ نہ کچھ جوڑا وغیرہ دے دو۔ اب ہے کہ رخصتی سے پہلے طلاق ہے اور مہر مقرر تھا تو آدھا دے دو۔ إِلَّا أَن يَعْفُونَ، سوائے اس کی کہ وہ بیویاں معاف کر دیں، ممکن ہے، او یعفو الذی بیدی عقدۃ النکاح، یا وہ معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، اختیار تو مرد کے پاس ہے، وہ معاف کر دے۔ سبحان اللہ، مرد کا معاف کرنا کیا ہے؟ آدھا نہیں پورا دے دے۔ یہ قرآن ہے، قربان جائیے، ہم پتہ نہیں کیا حرکتیں کرتے ہیں، قرآن کیا تعلیم دے رہا ہے تو آدھا دینا لازم، مگر تم ہی معاف کر دو، ایک مراد شوہر پورا دے دے۔ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اور اگر تم معاف کر دو یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ تم شوہر ہو، تمہیں اللہ نے مرد کے ہونے کے ناطے بڑا بنایا، تم معاف کر دو، پورا مہر ادا کر دو، یہ زیادہ تقویٰ کے قریب ہے۔ وَلَا تَنْسَبُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور باہم احسان کرنا نہ بھولو۔ قربان جائیے، میں مجبور ہوں یہ جملے بار بار دہراؤں، ہماری معاشرت کے رویے دیکھیں اور قرآن پاک کیا معاشرہ دینا چاہتا ہے۔ آپس میں احسان کرنا نہ بھولو۔ ارے کڑوا ناخوشگوار معاملہ، زندگی کا وہ معاملہ جو ختم ہو رہا ہے، طلاق ہو گئی ہے، نہ اللہ کہتا ہے کہ آپس میں احسان کرنا نہ بھولو۔ جو پیارا دین، پھر عرض کر رہا ہوں مجبور ہوں کہنے پر، وہ پیارا دین جو اتنے ناخوشگوار معاملات میں اتنی خوبصورت تعلیمات دیتا ہے، تو انڈر نارمل سرکمسٹانسز، عام حالات میں اس دین کی تعلیم اور احکامات کتنے پیارے ہوں گے۔ اللہ ہمیں سیکھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے گھرانوں کو محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ تباہی سے بچائے اور جوڑ عطا فرمائے آپس میں۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے۔ اب بہت ساری باتیں گھر کے بارے میں آ گئی، اور آپ بھی گھر کے معاملات میں پڑھ کر اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے، کئی مرتبہ نمازیں بھی ضائع ہو جاتی ہیں، ہوتا ہے نا ایسا۔ آئیے قرآن پاک کی ترتیب دیکھیے۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، تم نمازوں کی حفاظت کرو، خصوصاً صلاۃ الوسطیٰ کی۔ ایک ترجمہ کیا گیا عصر کی، ایک رائے ہے عصر کی نماز، ایک رائے ہے درمیانی نماز، اور ایک رائے ہے بہترین نماز، میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ لیکن اتنے سارے گھریلو معاملات کے بعد اب ذکر آ رہا ہے نماز کا۔ کیوں؟ نماز اللہ سے تعلق مضبوط کراتی ہے، نماز ہر چند گھنٹوں بعد یاد دلاتی ہے کہ ہم بندے ہیں، ہاں اپنی مرضی نہیں چلائیں۔ ایاک نعبد، اقرار کرتے ہیں نا نماز میں، سورہ فاتحہ میں، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہر چند گھنٹوں بعد نماز یاد دہانی کرا دیتی ہے۔ مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے، کل اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، نماز یاد دہانی کرا دیتی ہے۔ تو جب خوف خدا ہوگا تو باہر آ کر، گھر آ کر معاملات اللہ کا خوف رکھتے ہوئے نمٹائیں گے تو گھر بڑے اچھے ہوں گے انشاءاللہ۔ تو نمازوں کی حفاظت کرو، اور صلاۃ الوسطیٰ، ایک حدیث مبارک میں عصر کی نماز کو بھی وسطیٰ کہا گیا۔ ایک ترجمانی یہ بھی کی گئی ہے، اگر فجر سے شروع کریں تو عشاء درمیان میں عصر آتی ہے، لیکن مغرب سے شروع کریں تو
درمیان میں فجر آتی ہے اور فجر بڑی مشکل ہو گئی ہے لوگوں کے لیے، رمضان شریف میں آسان ہو تو اس کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، اور وسطیٰ اوسط بہترین کو بھی کہا جاتا ہے۔ بہترین نماز کی حفاظت سے مراد وہ نماز جو تمام آداب کے ساتھ انجام دی جائے، ادا کی جائے اور اس کو اہتمام کے ساتھ ادا کیا جائے پورے آداب کے ساتھ، اللہ تعالی ہم اس کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز کے ساتھ ہی کہا وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اور اللہ تعالیٰ کے لیے فرما بردار بن کر کھڑے رہو۔ ایک ہے نماز میں اللہ کو بڑا مان کر اللہ کے سامنے جھکنا، تو جس اللہ کا حکم مان کر نماز میں جھکے، نماز کے بعد بھی اسی اللہ کا حکم ماننا ہے۔ اللہ 24 گھنٹے ہمارا معبود ہے، ہمیں اس کی بندگی بھی 24 گھنٹے کرنی ہے۔ اس کے بعد صلاۃ الخوف کا مختصر تذکرہ آ رہا ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، پھر اگر تمہیں کوئی اندیشہ ہو تو پیدل ہی پیدل یا سواری کی شکل میں مراد نماز کا ادا کرنے کا معاملہ اختیار کر لو۔ کچھ باتیں آئندہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آئیں گی سورہ نساء میں، لیکن اگر ہنگامی حالات ہیں، جنگی حالات ہیں، تو جس طرح بند پڑے پیدل چلتے چلتے جلدی میں نماز، یعنی جو بھی مختصر وقت میں ادا ہو سکتی ہے، یا سواری پر ہی نماز ادا کر لی جائے، یہ صلاۃ خوف کی طرف بھی اشارہ۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، پھر جب امن پاؤ تو اللہ کا ذکر کرو جیسا کہ اللہ نے تمہیں سکھایا وہ جو تم جانتے نہیں تھے۔ حالت امن ہے تو نماز کو اس کے پورے آداب کے ساتھ انجام دینا چاہیے، اور اللہ نے ہمیں سکھایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، اور انہوں نے فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے ادا کرو جیسے مجھے نماز ادا کرتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اگلی آیت کریمہ میں ذکر آ رہا ہے کچھ وصیت کے تعلق سے، البتہ یہ آیت کریمہ اب منسوخ مانی جائے گی، کیوں کہ اس میں بیوہ عورت کے تعلق سے بھی کلام ہے، اور بیوہ کی عدت ہم پڑھ چکے 4 مہینے 10 دن آیت نمبر 234 میں، اور بیوہ عورت ہو یا دیگر ورثاء ہیں، ان کے حق کو اور ان کے حصوں کو اللہ نے بیان فرما دیا سورہ نساء آیت نمبر 11 اور 12 میں۔ تو اب جو آیت ہے یہ منسوخ، اور عدت کی مدت بھی بیوہ کی بیان ہو گئی، اور حصے بھی اللہ تعالیٰ نے ورثاء کے معین فرما دیے سورہ نساء کی آیت نمبر 11 اور 12 میں۔ باقی ناسخ اور منسوخ البقرہ آیت 106 میں تھوڑا سا ذکر آ چکا ہے۔ ارشاد ہوا وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور جو لوگ تم میں سے وفات پا جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں، وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ، تو اپنی بیویوں کے لیے 1 سال تک کے نفقے کی وصیت کر جائیں، اس کیفیت کے ساتھ کہ ان کو نکالا نہ جائے۔ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ، پھر اگر وہ خود نکل جائیں تو اے لوگو تم پر کوئی حرج نہیں جو وہ اپنے بارے میں معروف طریقے پر فیصلہ کریں، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ لیکن جیسے کہ عرض کیا گیا کہ یہ آیت منسوخ ہے، یہ اول ایک حکم تھا وصیت کا عورت کے حوالے سے کہ جس کے شوہر کے انتقال کا معاملہ ہو جائے تو اپنی بیوی کے لیے شخص یہ وصیت کر جائے، بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، اور مطلقہ عورتوں کے لیے معروف طریقے کے مطابق کچھ نفقہ، کچھ خرچہ دینا ہے، یہ بات پہلے بھی آ چکی ہے۔ حقاً علی المتقین، یہ متقین پر لازم ہے۔ متقین کون؟ خوف خدا رکھنے والے، روزے کا حاصل لعلکم تتقون، البقرہ آیت 183، خوف خدا ہوگا، ان احکامات پر عمل ہوگا انشاءاللہ۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنے احکام کو واضح فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو، اللہ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ رکو نمبر 31 مکمل ہوا سورۃ البقرہ کا۔ 28، 29، 30، 31 4 رکوعوں میں گھریلو زندگی کے بارے میں رہنمائی آئی۔